بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے سامنے عید الفطر ہے، اسی کے متعلق اس کے عید الفطر کی نماز کے متعلق آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید الفطر کے میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، مکمل وضاحت کے ساتھ مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عید الفطر کے لیے وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص وقت ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد اس کا پڑھنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اگر کوئی اس سے پہلے پڑھتا ہے تو درست نہیں ہے، تو اس کے بعد سے لے کر زوال تک پڑھ سکتا ہے۔ لہذا اگر اس سے پہلے کوئی پڑھتا ہے اس کے بعد پڑھتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے کیا کیا چیز ہے، کیا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے عید الفطر کے لیے نماز کا طریقہ جو ہے وہ تو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، پھر بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، کہیں گھروں میں مختلف جگہوں میں نماز ہوگی، تو اس کے لیے شہر بھی ہے، فنائے شہر بھی ہے، گاؤں قریے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہی شرط ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے۔ مثال کے طور پر عید کی جماعت کے لیے وہی شرط ہے جو جمعہ کی جماعت کے لیے شرط ہے کہ کم از کم امام کے علاوہ 3 اور آدمی ہونا چاہیے، مرد ہوں، بالغ ہوں، بچے نہیں بالغ ہوں۔ بالکل وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا، آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ 3 فرد ہوں، مرد ہوں۔ اگر عورتیں پڑھ رہی ہیں تو اس کا بات الگ ہے، لیکن ابھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرد ہوں تو 3 افراد ہوں اور بالغ ہوں، یہ تو ہو گئی بات۔ اور امام ہو جو امام پڑھا سکتا ہو، جسے جانکاری ہو وہی پڑھائے، جسے جانکاری نہ ہو تو گڑبڑ معاملہ ہو سکتا ہے، الٹ پھیر ہو سکتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے عید کی نماز پڑھانے کے لیے نیت کرنا ہے۔ میں نے نیت پر بھی ایک ویڈیو کل بنایا تھا، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے، تو اس نیت میں ابھی جیسا کہ لاک ڈاؤن ہے، گھر میں اگر عید کی نماز پڑھیں گے تو اس میں عورتیں بھی ہوں گی، تو اگر عورتیں شامل ہونا چاہیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں عورتیں کے لیے بھی نیت کریں گے۔ اگر عورتیں کے لیے امام صاحب نیت نہیں کریں گے تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے گھر میں اگر پڑھ رہے ہیں یا کہیں مختلف جگہ میں چھوٹی جماعت کر کے پڑھ رہے ہیں، تو جیسا صورتحال ہے اسی کے مطابق دیکھنا ہے ہم کو۔ تو سب سے پہلے نیت کرنا ہے، نیت میں بتا دیا ہوں، پھر بھی ایک بار بتا دیتا ہوں۔ اگر امام صاحب عربی میں نیت کر رہے ہیں تو اس طرح کریں: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ العید الفطر مع 6 تکبیرات واجب اللہ تعالی انا امام لہذا القوم متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ بعض حضرات کان میں لے کے لگا دیتے ہیں، ہاتھ اس طرح ٹیڑھا رکھتے ہیں، اور بعض حضرات یوں اٹھا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بالکل کندھے تک کوشش کریں کہ اٹھائیں، اور ہاتھ کو بالکل ایسا سیدھا رکھیں۔ کانوں کے لو تک بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور سیدھا بھی رکھنا ہے۔ پہلی بار ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر نیت کہنے کے بعد جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کی نیت کہیں گے تو آپ حضرات کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھائیے، اس طرح پھر باندھ لیجئے، ناپ کے اوپر لے کے آپ باندھ لیجئے ہاتھ کو۔ اس کے بعد ثنا پڑھیے، جیسا عام نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، مکمل اسی طرح۔ اس کے بعد جب امام صاحب تکبیر کہیں گے آپ بھی تکبیر کہیے، واجب ہے، آہستہ آہستہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، کہیے۔ ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھائیے اور چھوڑ دیجئے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پہلی تکبیر، اگر شروع سے دیکھا جائے تو یہ دوسری تکبیر، تو 6 تکبیر اس میں زائد ہے۔ تو پہلا تکبیر تحریمہ جو تھا وہ تو واجب تھا ہی، وہ تو واجب ہے ہی، وہ تکبیر تحریمہ کا تکبیر تھا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ باقی 3 تکبیر جو زائد بولی جائے گی تو اس میں یعنی ثنا کے بعد جو پہلی تکبیر کہی جائے گی آپ ہاتھ اٹھائیے پھر چھوڑ دیجئے، پھر دوسری تکبیر جو کہی جائے گی آپ ہاتھ اٹھائیے پھر چھوڑ دیجئے، پھر تیسری تکبیر جو کہی جائے گی اس میں آپ ہاتھ اٹھائیے اور ہاتھ کو باندھ لیجئے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے۔ آپ بھی اسی طرح کرتے رہیے، رکوع میں جانے کی تسبیح پڑھیے، رکوع سے اٹھنے کی تسبیح پڑھیے، پھر سجدے میں جائیں گے، دوسرا سجدہ کریں گے، آپ بھی دونوں سجدہ کیجئے، دونوں سجدے میں تسبیح پڑھیے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے آپ بھی کھڑے ہوئیے، پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ ملائیں گے۔ سورہ ملانے کے بعد یہاں پہ اکثر لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، بس بتانا یہیں پہ مقصد تھا کہ جب امام صاحب سورہ فاتحہ ملانے کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 4 تکبیر کہی جائے گی۔ 3 تکبیر جو شروع میں ہے آپ اس میں ہاتھ اٹھانا ہے
اور چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں بھی کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جانا ہے، یعنی جیسے چوتھی تکبیر کہی جائے گی سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے۔ امام صاحب اسی طرح تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، آپ بھی اٹھیے، ربنا لک الحمد پڑھیے، پھر سجدہ، دونوں سجدے کے بعد اتحیات پڑھیں گے، اتحیات آپ بھی پڑھیے، پھر اس کے بعد اسی طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ آپ حضرات امید ہے غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔